بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے، جو سپٹمبر کا سٹارٹ ہے 3 ستمبر سے لے کر تو 10 ستمبر تک۔ ہم بات کریں گے یہ ہفتہ اوور آل پبلک کے لیے، لوگوں کے لیے اچھا ہے، اور میں نے اپنا یہ جو میرا اصول ہے کہ ہمیں اس قدر جو ڈپریشن کا ماحول ہے، جہاں آدھی دنیا اینٹی سٹریس گولیاں کھا رہی ہے، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہے، وہاں ہمیں اور آپ کو اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو امید دیں، ایک دوسرے کو ہوپ دیں، اور جہاں سے بھی ہم کوئی اچھی بات نکال کے لا سکتے ہیں ہم وہ شیئر کریں۔ جب میں آؤں گی آپ کے انڈیویجول بروج پر، تب تو میں آپ کے لیے بہت پازیٹیو باتیں کروں گی، اور اس سے پہلے جو پالیٹکس ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو انٹرو دینا ہے۔ اس ہفتے یہ والا ہفتہ، اس میں 2 بہت امپورٹنٹ ایسٹرو ایونٹس ہوئے ہیں، 2-3 امپورٹنٹ ایسٹرو ایونٹس ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وینس ڈائریکٹ ہو گیا لیو میں، اور دوسرا سیٹرن ریٹروگریڈ ہو گیا ضدی برج ٹارس میں۔ وینس کا ڈائریکٹ ہونا اور جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہونا، اس ہفتے دونوں ایسے دیکھنے میں لگے گا اسٹل ہیں، کیونکہ اسٹیشن ہوتے ہیں ریٹروگریشن کے سٹارٹ میں بھی اور جب ڈائریکٹ ہوتے ہیں تب بھی، ایسے لگے گا جیسے دونوں اسٹیشن ہے۔ یہ جو ٹائم ہے جب وینس اور جوپیٹر اسٹیشن ہے، تو یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری انرجی بنتی ہے۔ وہ ایکسٹرا آرڈنری انرجی آپ کہاں پر آپ کو مل رہی ہے اور وہ کیسے آپ کو سوٹ کر سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن یہ گورنمنٹس کو آل اوور دا ورلڈ، پوری سیاست کو، پوری دنیا کو یہ کیسے افیکٹ کرنا جا رہی ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا ٹائم جب جوپیٹر بالکل کلوز ہے ارتھ کی اور ریٹروگریڈ ہو گیا ہے، یہ وقت حکومتوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں کی حکومت ہے، فار ایگزامپل نگران حکومت جیسی حکومتیں جن کے ستارے ویک ہیں، ان کے لیے تو سمجھ لیں یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوا ہے، یہ ہوا ہے میرا خیال ہے 4 تاریخ کو، 4 ستمبر سے لے کے تو 30 دسمبر تک اس کا جو یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے برج الٹیں گے۔ گورنمنٹس جو ہیں ان کے لیے، جو ویک گورنمنٹس ہیں ان کے لیے اسٹیبل رہنا ناممکن ہے، اور پاکستان میں تو حالات جو ہیں یہ خطرے کی گھنٹی لگتے ہیں، بہت زبردست قسم کی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب یہ ایفیکٹ ایسے کرنے جا رہی ہے کہ جو بھی چیزیں جن کو جوپیٹر رول کرتا ہے، مثلاً فار ایگزامپل عدلیہ، اب اس ہفتے سے آنورڈز آپ دیکھیے گا کہ عدلیہ کی طرف سے بہت اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، بہت اسٹرانگ، ٹو مچ جسے کہتے ہیں نا ریئیکشن، کہ ریئیکشن آئے گا، اور وہ اپنا جیسے ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے کہ ہیئر آئی ایم، لاؤڈ اینڈ کلیئر آپ اپنا بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کا ریئیکشن آئے گا۔ اور یہ جو ریئیکشن ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے بہت ساری چیزوں کو ملا کر ایک بلینکٹ ریونیو دینا شروع کریں گے۔ بلینکٹ ریونیو کس کو ملے گا؟ بلینکٹ بینیفٹ، ریونیو نہیں، ریونیو پہ کیونکہ بات کرنی تھی تو وہ منہ سے ریونیو نکل گیا، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک بلینکٹ قسم کا ریلیف، وہ کس کو ملے گا؟ میں 2 لوگوں کی بات کرنا چاہتی ہوں سیاسی حوالے سے، ایک میاں نواز شریف اور ایک عمران خان۔ میاں نواز شریف کے بارے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان کا جو پلانٹ ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، وہ اسٹرینتھ پکڑ چکا ہے، ان کو اب آپ کنٹین کر سکیں، انہیں ملک سے باہر رکھ سکیں، انتخابات سے باہر رکھ سکیں، یا ان کا جو ایک پریزنس ہے اس کو اگنور کر سکیں، یہ ناممکن ہے۔ ان کا بہت بڑا ستارہ ہے، اینڈ ہی اب وہ اپنا آپ اسرٹ کریں گے اور آپ کو سیاست میں ان کی موجودگی محسوس ہوگی۔ اس کے بعد عمران خان کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ 27 اگست کے بعد ان کا جو اسٹرینتھ ہے، ان کے پلانٹس جو ہیں وہ اسٹرینتھ دوبارہ پکڑیں گے۔ 27 میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی ہوں نیچے، جو آپ لوگوں نے دیے ہوتے ہیں میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، اس میں آپ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا 27 کو رہا ہو جائے گا، تو کیا بنا؟ آپ دیکھیں 27 کے بعد ان کو ریلیف جو ملے گا وہ تو آنے والے دنوں میں ملے گا، مگر ان کے پلانٹ نے اسٹرینتھ پکڑ لے۔ 27 تاریخ کو کتنے مہینے بعد ایک تحریک بھی چلی، غبارے بھی اڑائے گئے اور لوگ بھی سڑکوں پہ تھے، جس بھی وجہ سے تھے، لیکن ہم نے تو یہی دیکھا تھا نا کہ 27 تاریخ کو لوگ جو ہیں، پبلک جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے۔ اس کے بعد
ان کا جو میں نے کہا تھا ان کو رہائی مل جائے گی اس توشہ خانہ کیس سے، وہ 27 کو نہیں ملی تو 29 کو مل گئی. اب ان کو اریسٹ رکھنا بہت مشکل ہے. ان کا ہم تو ٹیکسٹ بک سے پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ پلانٹس یہ کہہ رہے ہیں، تو پلانٹ کہتا ہے کہ ان کو اریسٹ رکھنا اب ممکن نہیں ہے. ون وے اور انادر ان کو ریلیف دینا پڑے گا اور وہ باہر آئیں گے. میاں صاحب بھی اور عمران بھی، ان دو لوگوں کو آپ کنٹین نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، جو مرضی آئے کر لیں. اس کے بعد پلانٹس لگ چکے ہیں الیکشنز کے. جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے یا جو سوچتے ہیں کہ الیکشن کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا، تو مجھے نہیں پتا پھر وہ کیسے کریں گے. یہ ممکن نہیں ہے. پلانٹس الیکشن کے لگ چکے ہیں. یہ 3 باتیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ حالات. اگر آپ جب ہواؤں کے مخالف چلتے ہیں، جو سیٹ اپ لگ چکا ہے، جو پلانٹس لگ چکے ہیں، آپ اس کے اگینسٹ چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات بد سے بدترین ہوں گے. جن لوگوں نے یہ پلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ نگران حکومت کو 2 سال اور چلانا ہے اور 2 سال اور چلانا ہے اور الیکشن کو 2 سال ڈیلے کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے نہیں، آخر انہیں نہیں پتا چلا ہوا کیونکہ ہم تو ستاروں سے دیکھتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ حالات بد سے بدترین ہوں گے. اس وقت سیاست دانوں اور جوڈیشری کی اسٹرینتھ کا ٹائم ہے. آنے والے دنوں میں جو اب میں آپ کو 30 دسمبر تک یہ ساری باتیں ہوں گی، لیکن یہ ویک جو ہے اس میں آپ دیکھنا شروع کر دیں گے. ایک بات، بار اینڈ بینچ جوڈیشری، ایک مجھے تحریک جو سن 2007 والی تھی، وہ ویسی تو نہیں، لیکن بار اور بینچ سڑک پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ جیسے بھی شروع میں بھی آپ کو میں نے کہا تھا کہ جوڈیشری اپنا آپ منوائے گی، بار اینڈ بینچ ایک دوسرے کے ساتھ آگے چلیں گے. اور کچھ گرفتاریاں ایسی ہوں گی جو کہ بہت زیادہ ٹینشن کریٹ کر سکتی ہیں. جیسے ایسی گرفتاریاں جو لوگ ماضی کا قصہ بن چکے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی، اور وہ لوگ جو سمجھ لیجئے کہ ان ایکسپیکٹڈ گرفتاریاں نظر آتی ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ایسٹرو آسمانی کونسل میں جو ایسٹرو ایونٹس ہو رہے ہیں ان کو ایک خاص سمت چاہیے، اور وہ سمت ہے الیکشن. لیکن ہوتا کیا ہے ہماری کنٹری میں، ستاروں میں جب ہم لگن دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس وقت میں جو باتیں کر رہی ہوں میں پاکستان کے لگن سے باتیں کر رہی ہوں، پاکستان کا جو بیسک چارٹ ہے پاکستان کا، اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو اس حوالے سے مارس ہمیشہ سے اسٹرانگ رہا. مارس کی حکومت ہے، یا پھر ٹیک اوور کر لیں اور پھر جیسے اپنے ہاتھ میں لے کر اور ایک چیز کو اپیرنٹ کر دیں. انڈائریکٹ سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جو ہمارے نگرانوں کی حکومت ہے اس کا ستارہ بہت کمزور ہے. یا تو مارس شوڈ کم ڈائریکٹلی بولڈ اینڈ کلیئر، یا پھر جو سیٹ اپ آپ نے بنایا ہے اور آپ امید کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ایسے چلے گا، ہمیں نہیں لگتا. اور خاص طور پہ جوپیٹر کی جو ریٹروگریشن ہے جس نے 30 دسمبر تک چلنا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم مرکری بھی 6 پلانٹس اس وقت ریٹروگریڈ ہیں، کیونکہ وینس باہر نکلا ہے. اس وقت جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے اور سیٹرن، جوپیٹر اور سیٹرن دونوں ریٹروگریڈ ہیں. ایک پائسس میں ہے، ایک ٹورس میں ہے. اس سچویشن میں آپ کیسے کنٹین کریں گے، کیسے کنٹرول کریں گے؟ لوگوں کو ان کی وشز کو، ڈیزائرز آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. ون وے اور انادر ماننا پڑے گا. میاں صاحب پاکستان آنا پڑے گا اور عمران کو الیکشن سے جیل سے نکلنا پڑے گا اور الیکشن کو کال کرنا پڑے گا. یہ پلانٹ ہے. نہیں تو پھر بد سے بدترین حالات، مزید ڈسٹرکشن اور مزید قوم سڑکوں پر. اب چلتے ہیں ایسٹرولوجیکل اپنے انڈیویجول بروج کی طرف. آپ کے لیے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں پازیٹیو بات کروں. پازیٹیو کیونکہ روشنی یونیورس میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے اور ڈارکنیس کم ہوتی ہے. امید ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. تو ہم امید کی بات کریں گے اور ہم بات کریں گے ہوپ کی.